اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام۔ اور آج 23 رمضان المبارک کے دن جو ہے بہت بڑی عید ہے، اور کل رات جو گزری ہے وہ بہت عظیم رات تھی، جو ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ جو احتمال ہے، ویسے تو آخری جو 10 دن ہیں ماہ مبارک کے 10 راتیں ہیں، ان میں جو طاق راتیں ہیں، یہ مسلمہ بات ہے، اس میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ اشارے ملتے ہیں وہ اس 23ویں دن کے ملتے ہیں، یعنی 23ویں رات کے ملتے ہیں، رات کو وہ لیلۃ القدر شمار ہوتی ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ 27 کو وہ ختم قرآن بھی کرتے ہیں، اور لیلۃ القدر کے طور پر نزول جشن قرآن وہ مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں 23 کو رات کو بھی اعمال ہوتے ہیں، اور 23 کو دن کو بھی جشن نزول قرآن ہوتا ہے۔ مومنین جو نہیں کرتے ان کو بہرحال 23 کو ضرور جشن نزول قرآن ہونا چاہیے۔ یعنی جشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عام دنیا جشن مناتی ہے، یہ جشن بالکل اسی طرح ہے کہ رب کا شکریہ ادا کیا جائے، رب کا اس کی حمد و تعریف کی جائے، اور اس کے اس بڑے احسان کا کہ جو اس نے کتاب ہدایت ہماری طرف جو ہے وہ بھیجی ہے، اس پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور قرآن کے صدقے میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ التجا کی جائے، گناہوں کی بخشش کے لیے التجا کی جائے۔ جس طرح رات بڑی عظیم تھی، دن بھی بہت عظیم ہے، تو اس مرحلے پر آپ کی خدمت میں کل بھی مبارک پیش کی تھی، اور آج بھی اس عظیم دن کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں اس دن کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے، گناہ بھی معاف فرمائے، اور ایک بڑی مصیبت جو آج کل آئی ہوئی ہے کرونا، اس سے حفاظت فرمائے اللہ، اور دیگر مصائبات سے بھی اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان آیات کی تلاوت میں نے کی جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے سے ہی تعلق ہے ان آیات کا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وہ اس بات تک حتماً پہنچ جائیں گے کہ کوئی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے، رک نہیں رہے، اور یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، تو ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، بالکل وہ نہ مانتا ہو خدا کو،
لیکن اسے اگر مناسب انداز سے بات کی جائے تو وہ یقیناً مان لے گا کہ اس کے پیچھے کوئی ذات ہے، اور وہ ذات بھی بڑی پاورفل ذات ہے، اور جو ہے وہ روزانہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، ساری کائنات کا سہارا ہے۔ البتہ یہ باتیں جو ہے تھوڑی سی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں رسول گرامی اور ائمہ کی ضرورت ہے۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ کوئی ذات تو ہے لیکن کوئی بہت بڑی ذات ہے، بڑی سے مراد وہ اپنے وہ وجود جسم کو ماننا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی مختلف عنوان سے، لیکن اگر وہ ائمہ کی خدمت میں آئے گا، وہ فرمائیں گے کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ وہ مخلوق میں سے کسی جیسا ہے، کوئی مخلوق جیسا، اس مخلوق میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کو ایک دوسرے جیسا بنا کر اللہ نے اپنی ذات پہ دلیل قائم کی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اور مخلوق کو محتاج بنا کر اس بات پر دلیل ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں امیر المومنین کی ذات پر کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات میں یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ تنہائی سے تنگ تھا اس لیے مخلوق کو بنایا، اور بلکہ اس نے لطف و کرم کرتے ہوئے بنایا، احسان کے طور پہ بنایا۔ یہ اسی طرح جو ہے وہ اس ساری مخلوق کے سہارا بننے پر اس کو سہارا اس ساری مخلوق کا سہارا وہی ہے، وہ تنگ نہیں ہوتا، تھکتا نہیں اس مخلوق کو چلاتے ہوئے، اور نہ اس سے پہلے کوئی ایکسپیرینس کیا، نہ کسی ایکسپیرینس سے مدد لی، نہ اس کو کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ ہیلپر ہے، نہ اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہے۔ یہ ائمہ نے تفصیلات بیان فرمائی۔ انسان یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے نظام کائنات کے جو ہے وہ اگر تھوڑا سا غور کرے، لیکن اب مزید آگے باتیں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ توحید کے متعلق سوچتے ہوئے اس کو جو ہے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا چاہیے تاکہ کہیں غلط نہ سوچیں، یعنی اللہ جو ہے وہ کہاں ہے، کیسے ہے۔ مولا فرماتے ہیں خدا کے بارے میں یہ سوال نہیں ہو سکتا وہ کہاں ہے، کہاں سے مراد وہ کسی مکان میں ہے تو وہ تو خدا نہ رہا، وہ تو محدود ہوا۔ خدا تو اللہ محدود ذات ہے، اور وہ کیسے ہے، کیسے سے وہ کیفیات کہ اس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج وہ جیسے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمارے متعلق کسی صحت کے متعلق سوال ہوتا ہے، کیسے کے متعلق لفظ کیسے سے بھی خدا کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا، کہاں سے بھی سوال نہیں ہو سکتا، کب جب جو بھی ہے یہ خدا متعلق کے بارے میں یہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتے۔ اگر ہوں بھی صحیح تو یقین اس کا معنی جو ہے وہ تعویل کرنا پڑے گی۔ آنا جانا، لیٹنا، بیٹھنا کرسی پہ، یہ سب باتیں جو ہیں توحید سے سوچ کے مخالف بنتی ہیں۔ پر یہ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید مختصراً بیان فرما دیتا ہے، اور ہیں یہ چیزیں قرآن مجید میں، لیکن مولا نے ایک خطبے میں 184 نمبر خطبہ ہے خالصتاً توحید کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ اگر کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، 2-3 صفحے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو نہج البلاغہ سے اردو ترجمہ اٹھا کر، انگلش ترجمہ اٹھا کر اس کو پڑھ لیں تو 184 جو ہے وہ خطبہ نمبر ہے۔ آپ کو کبھی بھی شرک جو ہے آپ کے دماغ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب وہ سوچتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مند کس کو کہتا ہے قرآن، جو سوچ سمجھ کر توحید سے پیار کرتے ہیں۔ آج کل یہ بڑا عقل مند ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو پوچھو اس سے کہ تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی معلومات ہیں، کوئی سوچ بھی ہے کہ نہیں، مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی پی ایچ ڈی بھی ہے، ڈاکٹر بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن عقل مند جس کو قرآن مجید فرماتا ہے، ذہین جس کو فرماتا ہے، وہ ہے کہ جو توحید کے بارے میں سوچ کر توحید سے پیار کرنا شروع کر دے۔ کون عقل مند ہے؟ جو پھر اس سوچ کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یاد کرتے ہیں، اللہ کو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم،
ولا جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ عقل مند ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور بے شک آج بہت ڈیٹیل میں چیزیں موجود ہیں، پہلے زمانے میں تو اتنا صرف دیکھتے تھے چاند سورج جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے، ستارے جا رہے ہیں، سورج آ رہا ہے، موسم بدل رہے ہیں، بادل چل رہے ہیں، یہ تو دیکھتا ہے انسان۔ لیکن آج تو بہت ڈیٹیل میں جا سکتا ہے، اس کو سائنس نے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ واضح کر دیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جتنا سوچے گا، جتنا ڈیپ جائے گا اس کائنات کی اسٹڈی میں، اتنا اس کا توحید سے پیار زیادہ ہو جانا چاہیے کہ بنانے والا کتنا عظیم ہے، کہ جس نے اس کو اس نظام کو بنایا، ایک ایک چیز کو بنایا، کیسے بنایا، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے متوجہ فرمایا وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جب یہ اس بات پر پہنچتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے بار الہ تو نے اس چیز کو، نظام کو فضول نہیں پیدا فرمایا۔ جب پورے کائنات کے بارے میں سوچتا ہے تو یقیناً اپنے بارے میں بھی سوچتا ہوگا کہ مجھے بھی تو نے فضول نہیں پیدا کیا، میری زندگی کا بھی مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں آ کر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے بنایا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور یعنی انسان اگر صحیح سوچ رکھتا ہو اور صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کام کرنا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی عبادت، بچوں کی پرورش عبادت، دیکھ بھال عبادت، یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت سے خالی ہو، لیکن صرف تھوڑا سا سوچ سمجھ صحیح ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت وہ دنیا میں تو دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی اس کا محفوظ ہوتا جائے گا۔ اگر وہ ایک آدمی، یہ سمپل سی مثال ہے کہ ایک آدمی ہر ایک صبح برش کرتا ہے، جس میں خدا کو نہ ماننے والے بھی کرتے ہیں اور خدا کو ماننے والے بھی کرتے ہیں۔ جب خدا کو ماننے والا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے سنت قربتاً الی اللہ۔ اب یہی عمل فائدہ دونوں کو پہنچا، جو دنیا کا فائدہ ہے کہ جب دانت صاف ہوئے تو صحت رہے گی، لیکن جب اس نے برش کر دیا اور سنت قربتاً اللہ کی نیت کر لی، میں اپنے پیغمبر کی سنت پہ کر رہا ہوں برش مسواک، اس کا آخرت کا یہ کام محفوظ ہو گیا۔ تو عزیز گرامی بہت آسان ہے سلسلہ، مگر پہلے توحید کی سوچ ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح سوچ ہونی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سوچ رکھ کے انسان کہ بس یہ سوچ تو آ گئی ہے، باقی کام کیا کرنے ہیں، نہیں۔ سوچ کا مطلب کہ آپ توحید کی محبت میں جو اس نے فرمایا ہے اس کی بات سنو، اور پھر وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دعائیں وہ زمین و آسمان کے اس کو سوچ کرنا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بار الہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو ذلیل و خوار کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا، پھر دعائیں مسلسل، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے پالنے والے، اے میرے رب، ہم نے سنا کوئی پکارنے والا ایمان کی طرف پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، زندگی کا ہر لمحہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ فآمنا، میں ایمان لے آیا ہوں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، بر الہ میرے گناہ معاف کر، میرے چھوٹے موٹے گناہ، سیئات معاف فرما، وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شمار فرما۔ پھر فرمایا، عرض کرتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پالنے والے ہمیں وہ دے جو تیری ذات نے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے روز ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ ساری دنیا کھڑی ہوگی وہاں، اگر کسی کو پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا اور مختلف انداز سے فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے، اور کسی کے منہ پہ، کسی کے بیک پہ مارا جا رہا ہوگا، کتنی ذلت اور خفت سب دیکھ رہے ہوں گے لوگ۔
جن کو پریشانی سے تھوڑی سی نجات وہی دیکھیں گے۔ انک لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ جب یہ دعا انسان کرتا ہے تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، فاستجاب لهم ربهم، رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں جو بھی عمل کرتا ہے تم میں سے کسی کے عمل کو، مرد ہو یا عورت ہو، میں ضائع نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مرد ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے یا عورت اس کو نہیں ملنا چاہیے، نہیں، جو جس کی ذمہ داری ہے خدا نے لگائی ہے اس کو وہ ادا کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بلند ہے، عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان فرما دی ہیں، حدیث نے بیان فرما دی ہیں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، اور پھر فرمایا والذین ہاجروا واخرجوا، جنہوں نے خود ہجرت کی یا نکال دیے گئے من دیارہم، گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راستے میں ان کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہے گھر کو چھوڑنا، آسان نہیں ہے کہ اگر کوئی نکال دے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، محنتوں سے گھر بنائے ہوئے اور پھر ہر چیز بنائی ہوئی اپنی رہائش کے لیے، اور چھوڑ کر جانا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ مگر اب فرماتا ہے جس نے میری راستے میں اگر اس کو گھر چھوڑنا پڑا یا نکال دیا گیا یا اذیت پہنچی اور یا جنگ کی، وقاتلوا وقتلوا، یا قتل کر دیا گیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، ہم اس کو ان باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ حضرت گرامی سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے ہاں بہترین ثواب ہے۔ ہر جگہ یہ سوچ خدا کے لیے، یہ بڑا، اس کے لیے پریکٹس اور ریہرسل کرنا پڑتی ہے، یعنی نیت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ریہرسل کرنا پڑتی ہے مسلسل۔ یہ پریکٹس ہے، نماز ہو، روزہ ہو، دیگر واجبات ہوں، یہ اصل میں پریکٹس ہے کہ قربتاً الی اللہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ پھر مستحبات میں بھی قربتاً الی اللہ۔ اگر اس پریکٹس میں ذہن بن جائے، بنانا ذہن ہی ہے، اس سارے اعمال میں، اس تربیت میں، ایجوکیشن سے اگر ذہن بن جائے، بندہ کامیاب و کامران ہے، رب کریم کی رحمتیں اس کا استقبال کریں گی، بلکہ رب کریم کی طرف سے سلام آئیں گے، اللہ اکبر۔ یہ بات بہرحال اپنے پلے باندھ لے انسان، یہی قرآن چاہتا ہے کہ سوچ صحیح ہو اور اعمال کوشش کرے صحیح کرنے کی، اور یہ سارے اعمال محبت میں ہونے چاہیے۔ حدیث پاک میں آئے، یہ آیتیں جب میں نے تلاوت کی ہیں 5 مرتبہ اس میں ربنا آیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ربنا، بڑے زبردست، یعنی خداوند متعال کو یہ بہت پسند ہے یہ جملہ کہ مجھے رب کہیں لوگ، بہت اس میں پیار ہے اور بندے کی طرف سے پیار ہے۔ رب بھی فرماتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں 5 مرتبہ اس میں ربنا آیا ہے۔ جس آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہو، بیماری میں پھنسا ہو، ان آیات کی تلاوت کرے 5 مرتبہ ربنا۔ پھر اس کے جواب میں رب نے فرمایا ہے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے، بیماروں سے شفا ہو جائے گی، اور اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ان آیتوں کو کوئی لمبی چوڑی نہیں، یاد کر لیں اور اس کو بار بار کہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد رات کو اٹھیں تہجد کے لیے، ضرور ان آیت کی تلاوت فرماتے تھے، انہی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ اس میں بہت پیار ہے، بڑا لطف ہے، بڑی محبت ہے رب سے، نماز تہجد کے لیے چلیں ہم تو بیچارے، اللہ میں توفیق دے سب کو، کم سے کم واجبات تو ادا کریں۔ اگر یہ دعا یاد ہو جائے، دعا قنوت میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر یہ دعا یاد ہو جائے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اور ان آیات کو اگر یاد کر لیا جائے تو کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی چند جملے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ فرمایا تم پریشان نہ ہو، ولا لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ شہروں میں پھر رہے ہیں جناب، بڑی بڑی گاڑیاں اور جناب
جہاز اور یہ اور وہ، یہ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا. آج کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ جو خدا کی بات نہیں سننے والے، یہ جو پھر رہے ہیں، اس پہ پریشان نہ کرے، تمہیں دھوکہ نہ دے یہ بات. آج کل زیادہ تر یہی ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ برہمتے ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مسلمان بیٹھ جائے اور کوشش نہ کرے اپنی ضروریات کے لیے، اور آگے نہ بڑھے، ترقی نہ کرے، ایڈوانسمنٹ نہ ہو. لیکن اگر کوئی اس سے آگے بڑھ گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سب سے زیادہ اپنے ایمان اور محبت خدا میں کوشش کریں، باقی سب چیزوں میں کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ بس آپ جو ہیں وہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں بالکل ان کو استعمال نہ کرو. نہیں، بہت جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی مسلمان مناسب زندگی گزار رہا ہو اور اگر کسی وجہ سے وہ بینکرپسی یا کچھ بھی ہو گیا ہو، تو اسلام تو اس کو زکوٰۃ سے پیسے دیتا ہے، حتیٰ کہ سواری بھی اس کو ضرورت ہو تو زکوٰۃ سے دیتا ہے. لیکن یہ باتیں اسلامی سسٹم میں ہوتی ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمانوں نے ایسی کوئی بڑی سیریس غلطی کی تھی، آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ورنہ قرآن تو عزت دینے کے لیے آیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند و برتر رہو. غلطی کیا ہوئی ہے اس پہ غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جب غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس امت مسلمہ نے خاندان نبوت سے استفادہ نہیں کیا، خاندان یعنی اہل بیت رسول سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو قتل کیا، ان کو بازاروں میں پھرایا، ان کو درباروں میں پھیلایا. یہ ذلت ان کی ذلت کا سبب بن گئی ہے. اگر سب واپس چلے جائیں عزت بحال ہو جائے گی، سب واپس چلے جائیں عزت بحال ہو جائے گی. چونکہ اصل جو غلطی جب تک انسان فائنڈ نہ کرے، آج بھی آل محمد علیہ السلام نام لیتے ہیں لوگ، محبت کرتے ہیں، لیکن محبت یہ نہیں ہوتی. محبت یہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی بات مانی جائے. آپ کتب احادیث میں دیکھیں، ایمانداری سے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، ضرورت نہیں کسی مولوی سے پوچھیں. آپ صفحے الٹے جائیں، دیکھیں کہ کتنی احادیثیں پیغمبر کی سنن اہل بیت سے لی گئی ہیں. یہ ہوا، یہ سیاسی طور پہ مشکل آئی کہ اہل بیت کو اگنور کیا حکومتوں نے، جان بوجھ کر کیا. اور علماء کی مجبوریاں یہ تھیں کہ وہ حکومتوں کے خلاف نہیں جا سکتے تھے. یہ رہا سلسلہ. اور اس کی وجہ سے آج جنرلی امت مسلمہ کے پاس اہل بیت کی طرف سے بہت کم تعلیمات ہیں. اگر جن کے پاس ہیں ان کی بات نہیں سنتے لوگ، پروپیگنڈے کے ذریعہ. تو بس آج کرنے کا غور کریں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دنیا ابھی تک جب تک زندگی ہے آزاد ہو. فرمایا کہ متاع قلیل، یہ دنیا کچھ بھی ہو یہ تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. ایران کا شہنشاہ کدھر گیا؟ پورے ایران کا مالک بنا ہوا تھا. آج یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ایک چھوٹے سے جرثوموں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چیخ و پکار کر رہے ہیں. یہ تو بالکل وہی حالت ہو گئی ہے کہ نمرود کے ناک میں مچھر گھس کے اس کے سر پہ جوتے لگتے تھے، تب جا کر اس کو کوئی سکون آتا تھا، چونکہ اس نے بہت بڑا دعویٰ کر رکھا تھا. آج بھی یہی حالت ہے ان بڑوں کی، جس کو آپ کہیں ان کے پاس جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کہتے ہیں بڑی طاقتیں ہیں، ہم بڑی طاقتیں ہیں. نہیں، صرف ایک اللہ بڑی طاقت ہے، باقی سب کے سب کمزور ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں. ایک اللہ غنی، باقی سب تم فقیر ہو اللہ کے دروازے کے. جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، بئس المہاد. ایک آدمی 60-70 سال جیتا ہے، 80 سال جیتا ہے، اس کے بعد ذرا دیکھے، غور تو کرے کتنے سال اخروی زندگی گزارے گا. لہذا دنیا جتنی بھی انسان کمال اکٹھی کر لے، کتنا بڑا بن جائے، پھر بھی یہ قلیل ہے، آخرت کثیر ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، رب کے سے محبت کی، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ان کو رہائش پرووائڈ کی جائے گی. وما عند اللہ خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے.
نیکی کا پھر نہ سمجھے مطلب یہ ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ ہو حق مسجد میں، نہیں، کام زندگی کے کرنے ہیں، انہی زندگی کے کاموں میں گھر، فیملی، بچے، ان میں محبت خدا ڈالنی ہے، دنیا کے سارے معاملات کو صحیح ڈائریکشن میں رکھنا ہے، خدا کی ہدایت کے مطابق ہی جہاد ہے۔ اس لیے جہاد خالی وہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کر جا کر لڑو، زندگی کے معاملات کو توحید کی ہدایت کے مطابق گزارو، یہ جہاد ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آدمی حب آل محمد پہ مر گیا وہ شہید مرا۔ اور یہ محبت خالی یہ نہیں میں یا علی کہتا رہوں، محبت یہ ہے کہ یا علی نے جو کام کیے ہیں، جو حکم دیا ہے اس پہ چلوں، جو کام کیا اس پہ چلوں۔ مولا نے کبھی نماز چھوڑی، مولا نے کبھی روزہ چھوڑا، مولا نے تلاوت قرآن بات کبھی نہیں کی، مولا نے کون سا جو ہے وہ کام جو قرآن نے فرمایا مولا نے نہ کیا ہو۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا نے قرآن کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ لہٰذا مولا کے ماننے والوں کو کسی حد تک تو مولا کی بات سننی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرو، سمجھاؤ ان کو یہ غلطی ہے کہ تم صرف کہو کہ بس ہم علی علی کرتے رہیں گے، یہ کافی ہے، نہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مولا کی سیرت پہ ایک زبان علی علی نہ کرے بلکہ پورا وجود علی علی کرے تو پھر مزے والی بات ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ یہ بھی نہیں ہے کہ سارے اہل کتاب خراب، اس زمانے کی بات ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی ایمان لے آئیں جو تیری طرف نازل ہوا ہے اور جو ان کی طرف نازل ہوا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے آیات سے یہ دنیا کا مال جو ہے وہ نہیں بناتے، جو ثمن قلیل ہے، ساری دنیا میں دی جائے تو ثمن قلیل ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، اللہ کے ہاں اجر ہے ان کے لیے، ان اللہ سریع الحساب۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو صبر کرو، اور صبر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ورابطوا، جمے رہو عقیدے کی سرحدوں پر، ڈٹے رہو، اور دوسری سرحدوں پر بھی اگر موقع ملے، اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنے امور سر انجام دو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی اس کی نعمتیں دینے کا مقصد ہے کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہ آپ نے کبھی غور فرمایا، ایک جنگ میں حضور کے ساتھ کچھ لوگ تھے، جیسے ظاہر ہے کہ اس میں حضور کے ساتھ میں سے ایک آدمی نکلا، دیکھو نیت کتنا کام کرتی ہے۔ اس نے دیکھا سامنے والے جو دشمن ہے اس کا گدھا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے سوچا کہ جنگ تو ہو ہی رہی ہے تو میں جا کر اسے قتل کر کے تو اس کا گدھا قابو کرتا ہوں۔ یعنی اس کے ذہن میں گدھے کی محبت جو ہے، جس کو عربی میں حمار کہتے ہیں، گدھے کی محبت جو ہے وہ آئی، اور اس نے یہ نہ سوچا، تقرب اللہ کی بات اس کے ذہن سے نکل گئی، وہ بڑھا اس کو مارنے کے لیے، اس نے اسے مار دیا، یعنی اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو گدھا ملنے کی بجائے خود بیچارہ مارا گیا۔ جناب پتہ ہے آپ کو پیغمبر نے اس کو کیا تمغہ دیا؟ فرمایا شہید الحمار، یہ آدمی گدھے کے پیچھے مارا گیا۔ اگر انسان جو ہے وہ تھوڑی سوچ، یہ بہت آسان بھی ہے مشکل بھی ہے، نیت کو رکھنا جو ہے قربت ہے اللہ، وہ بہت ضروری ہے، تب جا کر اجر ملے گا۔ اگر یہ نہ رکھا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، بڑی نیازیں، بڑی مجلسیں، یہ وہ نعرے والی مجلسیں، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو قیامت کے روز بھی حدیث میں آیا کہ اس کو کہا جائے گا جاؤ ان لوگوں سے اجر لو، میرے لیے تو تم نے کیا کچھ نہیں ہے۔ کوشش کرو، روزہ بہترین ایک عمل ہے جس میں قربتاً اللہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، یعنی نماز اور روزہ بہترین دو عمل ہیں
جس میں انسان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے بالخصوص مستحب نماز، نماز تہجد، جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دکھاوے والی بات نہیں ہوتی، اگر انسان جو ہے اس کو سامنے رکھے تو ایک عمل کم از کم کچھ اعمال قربۃ اللہ ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اولادوں کو، ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔